المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور صورت میں بھی بے مثال، میرے حضور سیرت میں بھی بے مثال، ان جیسی نہ صورت کسی کو ملی ہے اور ان جیسی نہ سیرت کسی کے حصے میں آئی ہے۔ تو چونکہ صورت پہلے ہوتی ہے اور سیرت بعد میں، تو ایک دو باتیں میں اپنے محبوب علیہ السلام کی سونی صورت پر سنا کر پھر میں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی سونی صورت والے محبوب سیرت کے جمال اور رنگ کیسے رکھتے تھے، میرے حضور کتنے خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو کتنا سونا بنایا تھا۔ میں اور آپ تو 1400 سال کے فاصلے پہ کھڑے ہیں۔ جن لوگوں نے صبح و شام میرے حضور کو دیکھا، وہ ایک دوسرے کو بٹھا کر پوچھا کرتے تھے کہ یار تو بتانا کہ حضور کیسے تھے۔ وہ کہتا کہ تو نے نہیں دیکھا تھا، کہا دیکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا ہوا حضور کو، لیکن فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے کہو نا کہ محبوب کے حسن کا نقشہ کھینچو، فرماتے ہیں ماں اتق تو میری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور علیہ السلام کا حسن بیان کرتا ہوں، تو کہا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے محبوب کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا، جس وجہ سے میں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کا حسن بیان کرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ طریقہ کون سا تھا جو آپ کو آ گیا، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں محبوب کو دیکھا کرتا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پہ رکھ کر انگلیوں کی بھی اوٹ سے دیکھا کرتا۔ کیوں؟ خوف من ذہاب بصری، فرماتے ہیں ڈر لگتا تھا کہیں جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور شاعر کو جس اپنے فن پہ سب سے زیادہ ناز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ وہ بھی میرے آقا کے حسن کو دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، گر وہ پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ السلام صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی اور مسجد نبوی سے باہر نکلے۔ چلتے چلتے مدینہ منورہ سے باہر ہو گئے، ایک وادی کے قریب سے گزر ہوا جہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا۔ ان کے خیمے نصب تھے اور ان کے اونٹ باہر بندھے تھے۔ میرے حضور جب اس خیمے کے قریب سے گزرے تو ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر میرے محبوب کی نگاہیں رک گئی۔ آقا کریم علیہ السلام کو وہ اونٹ پسند آ گیا۔ یار مقدر اس اونٹ کے جو آقا کو پسند آ گیا،
دعا کیا کرو مالک ایسا بنا دے تجھے بھی پسند آ جائیں، تیرے محبوب کو بھی پسند آ جائے، چونکہ زندگی تو وہی زندگی ہے نا، محبوب بھی خوش ہو، محبوب کا خدا بھی خوش ہو۔ بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہے یار جس میں محبوب ہی ناراض ہوں؟ تو حضور نے اہل قافلہ سے پوچھا کہ تم اونٹ بیچتے بھی ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ گاہک اتنا سونا آ گیا تو کہا ہاں بیچتے ہیں۔ میرے شیخ پڑھا کرتے ہیں، نی میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جائے، نی میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جائے، نی میں اپنا سارا کاروبار ویچا جے پیارا محمد آ جائے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچنا ہے۔ کتنے میں بیچنا ہے؟ اتنے میں بیچنا ہے۔ قیمت طے ہوگی۔ تو حضور فرمایا میں اونٹ خریدنے تو نہیں آیا تھا، میں تو یوں ہی گزر رہا تھا کہ تمہارا اونٹ پسند آ گیا، میں تمہیں جا کر اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اونٹ کی نکیل پکڑی اور میرے حضور چل دیے۔ جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے یار وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے۔ کیا خیال ہے جس نبی کی چال اتنی پیاری ہے ان کا چہرہ کتنا سونا ہوگا؟ یوں ہی نہیں، رب نے قسم اٹھائی، وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے چہرے کی قسم، شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی بھی قسم۔ لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں لوگ آئے زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے اودی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اللہ نے وہ حسن عطا کیا تھا جو دیکھتا جاتا بس دل دیتا چلا جاتا۔ تو جب تک محبوب نگاہوں کے سامنے رہے وہ ٹکٹکی لگا کے محبوب کی چال ہی دیکھتے رہے۔ جب حضور آنکھوں سے اوجل ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار بڑی عجیب بات ہے، ایک شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، کوئی شے بھی اس نے گروی نہیں رکھی، کسی کی ضمانت کا حوالہ بھی نہیں ڈالا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ لے کر چلا گیا، یار کوئی بندہ اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا۔ ایک بولا ویسے جب بات کرتے تھے نا تو منہ سے پھول جڑتے تھے۔ میں تو وہی منظر دیکھتا رہا۔ ایک کہنے لگا اذا تکلم رؤیک نور یخرج من بین ثنایاہ، کہا جب بات کرتے تھے نا تو سامنے والے دانتوں سے بھی نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ وہ تو منظر ہی دیکھتا رہ گیا۔ ایک کہنے لگا اذا ضحک یتلال فی الجدر، یار وہ جب مسکراتے تھے نا تھوڑا سا تو سامنے پہاڑوں پر بھی عکس پڑتے تھے۔ میں تو وہی منظر دیکھتا رہا۔ ایک کہنے لگا میں تو خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں کھو کے رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جے میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، آنکھیں کیا کہوں جیسے باب حرم کھلا ہو۔ کسی نے بازو پکڑا، کسی نے بازو پکڑا اور کہا میاں تو بڑا سیانہ بنتا تھا، تو ان کا پتہ پوچھ لیتا۔ وہ کہنے لگا یار میں تو خمدار زلفیں دیکھتا رہ گیا، مجھے بھی ہوش نہ آیا کہ میں ہی ان کا پتہ پوچھ لے۔ تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب اٹھاوے، جو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، جو ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولے دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ میرے حضور تھے بھی اتنے خوبصورت۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے، جب ہوش آیا سکتہ ٹوٹا تو ایک کہنے لگا یار اتنی بات تو ضرور ہے، ایک اجنبی شخص آیا، ہم میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا، اپنے حسن کا جادو جگا کے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا،
اور اس نے وہاں سے آواز دے کر کہا آنا ضامنۃ لثمن جملکم، کہا خبردار، کہا وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا، اگر وہ نہ آئے تو تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت میں دیتی ہوں، لیکن ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مرسیں کافر ہو کے، کہا خبردار ان کے خلاف کوئی بات کی، رہ گئی تمہارے اونٹ کی بات تو قیمت میرے سے لے لینا، لیکن اس محبوب کے خلاف کوئی بات نہ کرنا۔ یار اس نے بخاری و مسلم نہیں پڑھی تھی، اس نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی تھی، اس کے پاس رب کا پیغام نہیں پہنچا تھا، لیکن وہ حضور کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی خبردار ان کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، رہ گئی تمہاری اونٹ کی بات تو قیمت میرے سے لے لینا، لیکن زبان کو سنبھال کے رکھنا۔ ان کی ڈارس مندی شاید یہ جو ضمانتیں دے رہی یہ جانتی ہوگی اسی لیے ضمانتیں دے رہی۔ کہا تو جو بڑی آگے بڑھ بڑھ کر ضمانتیں دے رہی، کیا تو ان کو جانتی ہے؟ کہا جانتی تو واللہ میں بھی نہیں۔ تو کہا پھر تو کیوں ضمانتیں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سے باتیں کر رہے تھے نا، خیمے کی اوٹ سے میں نے بھی ان کا چہرہ دیکھا تھا، اور میرا دل گواہی دیتا ہے اتنی سونی صورت والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ نے چہرہ اتنا خوبصورت بنایا۔ امام یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے حضور علیہ السلام کی مہر نبوت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور سے قبل جتنے بھی انبیاء ہوئے ان کی مہر نبوت ان کے ہاتھ پہ ہوتی، جب کوئی شخص آتا مصافحہ کرتا چمکتی ہوئی مہر نبوت دیکھتا تو پہچان لیتا یہ اللہ کا نبی، لیکن میرے حضور کی مہر نبوت محاذ قلب پر پیچھے چھپا کے رکھی۔ تو اس کی وجہ اور حکمت کیا تھی؟ کہا محبوب کوئی آئے تیرے ہاتھ ٹٹولتا پھرے یہ بات جچتی نہیں ہے، چہرہ اتنا خوبصورت بنا دیا، دل گواہیاں دیں گے یہ محبوب خدا کا چہرہ، یہ امام الانبیاء کا چہرہ۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور کے صحابہ پہنچ گئے۔ کہا اے اہل قافلہ ہمارے آقا نے اونٹ تم سے خریدا ہے؟ کہا ہاں ہم سے خریدا ہے۔ کہا یہ کھجوریں بیجی ہیں تمہاری ضیافت کے لیے، اور یہ کھجوریں بیجی ان سے قیمت پوری کر لو۔ وہ کہنے لگے قیمت بعد میں پوری کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ کہا یہ کھجوروں کا جھنڈ جسے زمانہ نخلستان مدینہ کہتا ہے یہ اس پیارے کا ڈیرا ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں سارے اہل قافلہ اٹھے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ کر دولت اسلام سے فیض یاب ہو گئے، تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے۔ مزہ تو اس بات کا نا، ہم 3 3 گھنٹے تقریر کریں، لوگوں کے عقائد میں زبر اور زیر کا فرق نہ پڑے، یہ میری اوقات ہے، یہ آج کے خطیب کی حیثیت ہے، لیکن صاحب میرے حضور تقریر نہ کریں، ہاں ہاں وہی سے مزین دلائل نبوت نہ پیش کرے، بلکہ صرف خاموشی سے اونٹ خرید کے چلے جائیں، لوگ کلمے پڑھتے پیچھے مدینے پہنچ جائے۔ کمال تو ہے نا پھر مدینے والے کا، اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت پڑھا کرتے ہیں ڈٹھے ورک پھول قرآن دے سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، اونو عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کسے دیکھا، پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہو، ہم تو ان کا قصیدہ محبت پڑھ رہے ہیں یار جو بات بھی نہیں کرتے مجمع خرید کے مدینے پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر فیض الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے لوگوں نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اقبال بھی کہتے ہیں تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں تلاش کر رہا ہے کہ یہاں سے تھے، وہ تو مصر کے تخت کے بادشاہ بھی بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے چند لمحوں کے لیے حضور علیہ السلام کی سیرت کے کچھ روشن پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا، عزت اور آبرو بچانے کا باپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا،
اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ دیکھیں، آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جماعت سال بھائی فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، پیدا ہوتے ذبح کر دی جاتی تھی، کہا کل عرش کا رحمان ان بیٹیوں کے کہنے پر ان کے ماں باپ کو جنتیں بانٹ دے گا۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں یا دو بہنیں عطا کی، پھر انہوں نے ان کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی۔ میرے حضور فرماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہے۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پہ پریشان نہ ہوئیے، منہ نہ بسور لیجئے، خوشی کا اظہار کیجئے، مسرت کا اظہار کیجئے، یقین جانیے بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے پوری کائنات سے زیادہ پیار اور محبت ہے۔ محبوب علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلی اولاد سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا عطا کی تھی۔ تو بیٹیاں بڑی برکت کی چیز ہیں۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی بھائی ہے اور نہ کوئی بہن۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے گئے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیما یا شیما بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔
اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی، اتنے میں ایک سم سے حضرت شیما اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیما، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب قیلانا محمدا، یا اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیما کی شادی ہوگی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیما کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیما کے دروازے پر بھی پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے ہو رہا ہے، یہ رقم کی جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیما قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیما اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئی، تو حضرت شیما نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر بھی پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیما پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے۔ حضور میں صحابہ، میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی
नहीं किया है। अर्ज की ए बंदा नवाज, आप मालिक कुल कायनात हैं, आप जो चाहें करें। हम कौन होते हैं भला दरमियान में मशवरा देने वाले। लेकिन हुजूर जी इतना तो बताइए, आज कौन सी खास बात थी कि आपने मशवरा भी ज़रूरी नहीं समझा। हुजूर मैं सहाबा, आज मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आ गई थी, और जब बहनें दरवाजे पे आ जाएं, अल्लाह का रसूल उन्हें खाली नहीं मोड़ा करता। ज़माने को बहन का रिश्ता मेरे महबूब की दहलीज से मिला है। तवज्जो चाहूँगा, जिस दौर में बेटी ज़बह की जा रही थी, जिस दौर में बहन जिंदा दरगोर कर दी जाती, जिस दौर में माँ जैसा रिश्ता भी मंडियों और बाजारों में बिक जाता था, उस दौर में बीवी की क्या हैसियत होगी। जबकि आज के इस तहजीब याफ्ता दौर में भी कुछ लोग बीवी को पाँव का जूता ख्याल करते हैं। ये ज़माना जाहलियत की बातें हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अज़वाज मुतहरात के साथ जो हुस्न सलूक की दास्तानें रकम की हैं, ज़माना उनकी मिसाल नहीं ला सकता। किसी को मेरे हुजूर हुमैरा कह के पुकारते हैं, और किसी के लिए बकरी का बच्चा ज़बह करते हैं, और गोश्त के मुख्तलिफ टुकड़े उनकी सहेलियों के यहाँ बेचते हैं। हुजूर कसरत के साथ हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र किया करते। हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा जो उनसे रिश्ता था, एक दिन मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया कि हुजूर अल्लाह ने आपको बेहतर अज़वाज अता कर दी हैं, और आप अभी तक उस बूढ़ी औरत का जिक्र नहीं छोड़ते। फरमाते फिर हुजूर के चेहरे पे जलाल आ गया, और हुजूर मैं ए आयशा, मुझे खदीजा के बारे तकलीफ ना दो। जब पूरे मक्के ने मेरा इनकार किया था, एक खदीजा थी जिसने मेरा इकरार किया था। कहा मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ जब जमाना मेरी मुखालफत कर रहा था, लेकिन खदीजा मेरे से मोहब्बत की दावेदार थी। फरमाती फिर मैंने हमेशा मोहब्बतों का ही इजहार किया, और यही हजरत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। जब उनका वक्त आखिर करीब आया, तो हजरत सैयदा फातिमा तो जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को भेजा, और कहा बेटा जाओ जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम से चादर रहमत मांग लो। सैयदा हाजिर खिदमत हुई और आकर अर्ज की कि मेरी वालिदा चादर मांग रही हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी, और साथ फरमाया बेटा अपनी वालिदा से पूछो ये चादर क्या करनी है। ये कहते कहते मेरे हुजूर भी साथ तशरीफ ले आए, और हुजूर मैं खदीजा तूने चादर क्या करनी है। अर्ज की हुजूर मुझे जो बुखार है लगता है जानलेवा साबित होगा। मेरी आरजू ये है कि मुझे कफन मिले तो आपकी चादर रहमत में मिले। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत का कितना बड़ा हवाला है कि बीवी आरजू कर रही हैं, अगर मुझे शोहर की चादर में कफन मिल जाए तो ये रब के हुजूर मेरी बख्शिश की जमानत होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर भी उतार कर पेश कर दी, और साथ तारीख साज जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया खदीजा तूने तो सिर्फ चादर मांगी है, लहू अरती जिल्दी ला आते तु की, अगर तू मुझ मोहम्मद की जिल्द भी मांगती मैं वो भी उतार के पेश कर देता। जमाने को रिश्तों का तकद्दुस मेरे महबूब की दहलीज से मिला है। भाई क्या होते हैं यार, ये जमाने ने आकर मेरे रसूल की दहलीज से सीखा है। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक नौजवान आया, और आकर अर्ज करता है हुजूर मैं कमाता हूं और मेरा भाई कमाता नहीं है, यानी रहते इकट्ठे हैं, अखराजात साझे हैं, तो मेरी कमाई भी उसकी तरफ चली जाती है। इस तरह एक कमाने वाले भाई ने ना कमाने वाले की शिकायत अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश की। आज घर घर का यही दुखड़ा है, जो ज्यादा कमाता है वो दूसरों को खातिर में नहीं लाता। बड़ा भाई छोटों के लिए बेपनाह मोहब्बत के जज्बात रखता हो, लेकिन उसकी आमदन थोड़ी हो तो छोटे ताना देते हैं कि तूने बाप के बाद कौन सी जागीर है जो हमारे लिए बचा के रखी। आज कहा जाता है कि तू कहता है कि तेरी इज्जत कोई नहीं करता, तेरी इज्जत किस बात पे करे। आज जिस भाई के पास दौलत थोड़ी हो, जायदाद थोड़ी हो, उसका कोई सगा भाई इज्जत करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, साहिल पूछता है मैं कमाता हूँ और वो कमाता नहीं है, रहते इकट्ठे हैं, अखराजात साझे हैं, तो मेरी कमाई भी उसकी तरफ चली जाती है। तो हुजूर मैं हो सकता है अल्लाह तुझे रिजक तेरे उस भाई की वजह से दे रहा हो जो कमाता नहीं है। कितनी बड़ी बात है।
میں کہتا ہوں آج کی اس محفل سے اگر آپ اس ایک جملے کو اپنے دل کی تختی پہ جگہ دے دیں تو یہ اتنا بڑا انقلاب ہے، اتنا بڑا انقلاب ہے کہ چند ٹگوں کی خاطر کوئی کسی بھائی سے نفرت نہیں کرے گا۔ یہ شہر لاہور کی کہانی ہے، ایک بھائی نے 30,000 روپے کی خاطر دوسرے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ کیا اوقات ہے یار 30,000 روپے کی، لیکن جب شریعت کا نور گھر سے نکل جائے، جب خون سفید ہو جائے، جب نوٹوں کے بل بوتے پہ رشتے تولے جائیں تو پھر حالت یہی بنتی ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے صاحب۔ اگر کسی کو اس نے وسعت عطا کی ہے، یہ محض اس کا کرم کہ اس نے تمہارا ہاتھ دینے والا بنا دیا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تمہارا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تم کیا کر سکتے تھے؟ تم تو اسی ماں کے بیٹے ہو، اسی باپ کی اولاد ہو، تمہاری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تمہارے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے۔ تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تمہارے سے زیادہ بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے۔ یہ محض اس کا کرم تھا، اس نے تمہارا ہاتھ دینے والا بنا دی۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو رات جو ہے وہ بستر پہ سونے سے پہلے اس سوچ میں ہوتا ہے کہ یار بھائی کی بیٹیاں 3 ہیں اور بھتیجا جوان ہو گیا اور ابھی تک نوکری نہیں لگا، چلو میں کوشش کرتا ہوں کہیں پہ نوکری لگ جائے، اس کا روزگار بن جائے، چلو بھائی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ رات سونے سے پہلے کسی کے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور سب صبح اٹھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا می اسی کے ویڑے میں اتر رہا ہوتا ہے۔ کسی کے لیے سوچو، اگر کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہو اس غنیمت سمجھو، اس دنیا میں اس زندگی میں اگر تمہیں موقع مسیح ہے۔ اور میں کہتا ہوں کسی نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے، کرنا تو اللہ نے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن انسان صرف ایک سوچ رکھتا ہے کہ میں نے اوروں کو بھی محبت دینی ہے، میری وجہ سے اوروں کو بھی نفع ملنا چاہیے۔ کسی بتیجے کو، کسی بھانجے کو اگر تم کھڑا کر سکتے ہو، یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے۔ کسی کے لیے اچھا سبب نیکی کا بن سکتے ہو، یہ اس کی وسعتوں کی بہت بڑی کرم نوازیاں ہیں اگر اس نے تمہیں یہ سوچ دے دی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہ سلوک دیا۔ دیکھو 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک غلطی پر نفرت کی دیوار اتنی بڑی کھڑی کر لینا کہ دوبارہ کبھی ہم عید والے دن بھائی کو سلام لینے کے بھی روادار نہیں رہے، یہ نفرت ہے۔ یہ حضور نے نہیں سکھائی، حضور نے امت کو محبت سکھائی، امت کو جوڑنے کا درس دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سلو کر لینے کی تاکید کی، معاف کر دینے کا درس دیا، یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کون جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ فرمایا قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، جبکہ جنتی ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ ایک حدیث سن کر آپ آگے میں مضمون مکمل کروں گا، اور میرا ماننا یہ ہے اگر آپ دل کی تنہائیوں سے، دن کی گہرائیوں سے اس حدیث کو سنیں گے تو ہو نہیں سکتا جس نے دل کی آواز کو سنا ہو اور اپنے رسول کے محبوب کو فرمان کو سنا ہو نہیں سکتا سلو کیے بغیر اس کو نیند آ جائے۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی حضور علیہ السلام نے، فرمایا وہ شخص کہ جو جھگڑا چھوڑ دے اس کے باوجود کہ وہ حق بجانب تک کہ وہ جھگڑا کر سکتا تھا، یعنی ناجائز مقدمہ نہیں بنا رہا تھا، اس کا حق بنتا تھا وہ اختلاف کرے، وہ جھگڑا کرے، وہ جائز بات کر رہا تھا، لیکن میرے حضور فرماتے اس کے باوجود وہ اگر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں محل اس کا میرے ذمے ہے، جو جھگڑا چھوڑ دے، اختلاف چھوڑ دے، اس کے باوجود کہ وہ حق پر تھا کہ اختلاف کر سکتا تھا، لیکن جھگڑا چھوڑ دے، حضور کہتے ہیں میرے کہنے پہ جھگڑا چھوڑے
اور دوسرا اگر ہم سلو کریں تو ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جو بندہ جا کے سلو کرے تو کہتے ہیں لے تو بھی کوئی بندہ ہے، تو جا کے سلو کر رہا ہے، یہ بھی کس کی کیا عزت ہے؟ لیکن حضور نے جنت کی ضمانت بھی دی، اور حضور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، اللہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے مفہوم میں فرمایا اگر اس کی عزت میں کمی آ جائے، فرمایا کل محشر کے میدان میں آ کے اپنی عزت محمد سے لے لینا۔ عزت میں بھی کمی نہیں آتی، اللہ رفت بھی عطا کرتا ہے، اللہ وسعت بھی عطا کرتا ہے، اور حضور نے جنت میں محل کی ضمانت بھی دی۔ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے روشن کر رہے ہیں، چراغاں کر رہے ہیں، گلیاں سجا رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، دیگیں پکا رہے ہیں، پھول کلیاں پتیاں لا کر آپ راہوں میں رکھ رہے ہیں۔ یہ محبت کی بات ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ وہ تو نادان ہے بیچارہ جو اس عنوان پر بھی الجھ پڑا، اور نہ جانے کون کون سا فتویٰ ہے جو امت پہ دے مارا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں سادہ سی بات ہے یار، مجھے یہ بتاؤ، یہ اگر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی بھی نہیں منانی تو یار کائنات میں پھر خوشی بچتی کون سی ہے؟ خوشی ہوتی کیا ہے؟ خوشی کہتے کس ہیں صاحب؟ ہمیں بھی تو بتاؤ خوشی کس چیز کا نام ہے؟ جب تک وہ نہیں آئے تھے کائنات عالم میں، ذرا پلٹ کر تو دیکھو انسان کی حیثیت کیا تھی۔ پیدا ہوتی بیٹی کو ذبح کرنے والا کوئی پرایا نہیں ہوتا، اسی بیٹی کا باپ ہوتا تھا۔ جانوروں کو بھی ہم نے دیکھا وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر تھا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے دھکا دے کے، اور بڑا ظلم تو یہ ہے اس کو آنے کے بعد، اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد اس کو چین کی نیند بھی آ جاتی تھی، یہ سکون سے سو جاتا، اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی تھی۔ جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، جب تک وہ نہیں آئے تھے۔ یہ آج پوچھتا ہے لکھا کہاں ہے، دلیل کیا ہے؟ ذرا پلٹ کر تو دیکھیے حضرت انسان آپ کی حیثیت کیا تھی۔ بہنوں کو زندہ درگور کرنے والا آج پوچھے کہ لکھا کہاں ہوا ہے؟ ذرا غور تو کیجیے انسان کی حیثیت کیا تھی۔ کبھی سورج کی پرستش کرتا، کبھی چاند کے آگے ماتھا ٹیکتا، کبھی اس کی بے بسی کی حالت یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر کا بت بنا کے اس کے آگے پیشانی رکھ دیتا، کبھی کیچواؤں کی، کبھی سانپوں کی، کبھی بچھوؤں کی پرستش کرتا ہے یہ انسان۔ یہ خدا شناسی تو بڑے دور کی بات ہے، یہ تو خود شناس بھی نہیں تھا، اس کو تو اپنی کہانی کا بھی نہیں پتا تھا کہ میں ہوں کیا۔ یار جو اپنی بیٹی کو ذبح کر رہا ہے اس کو بیچارے کو کیا پتا تھا میں کیا ہوں؟ اور یہ کہتا ہے خوشی کا تصور کا، میں کہتا ہوں خوشیاں تو نہ جانے کب کی روٹ کے آسمانوں کو چلی گئی تھی، یہ تو کرم ہو گیا رب کا کہ دھرتی پہ محمد کے مبارک قدم آ گئے، بس ان کے قدم آئے تو روٹھی ہوئی خوشیاں واپس پلٹ آئی۔ اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ یہ ابھی ہم آئے تو پچھلی محفل، پھر اس سے پچھلی محفل، جس محفل میں میں رحیم یار خاں میں گیا، نوجوان پھولوں کی پتیوں کے ساتھ ہار ڈال کے استقبال کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کسی نے جا کے دوپہر کو کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہو کہ رات کو عبداللہ بھائی نے آنا ہے تو کیا ہم پھولوں کے ساتھ استقبال کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے فتویٰ پہلے لیا نہیں ہے تو میں یقین سے کہتا ہوں کل ان پر کوئی فتویٰ لگے گا بھی نہیں کہ تم نے یہ استقبال کیا، کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پر کسی کا کوئی جھگڑا نہیں، مسلک تو مسلک، اس بات میں کسی مذہب کا اختلاف نہیں۔ یہودیت، عیسائیت، سکھزم، ہندوازم، کوئی مذہب آپ اٹھا لیں، تمام دنیا کے مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ جب کوئی شخص آئے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ اگر اس سے آگے کی بات کروں تو مذہب بھی چھوڑ دیجئے، انسانوں کی بستی ہو صحیح، انسان رہتے ہوں صحیح، وہاں کا اصول، ضابطہ، قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص آئے لوگ آنے والے کا استقبال کیا کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے یار، کوئی آئے تو استقبال کرنا چاہیے، آمینہ کا لال آئے تو استقبال نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تو کھوپڑی میں آنے والی بات ہی نہیں تھی، یہ تو اختلاف تھا ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں امت پہ کہاں سے لا کر اتنا بڑا مسئلہ بنا کے کھڑا کر دیا گیا۔ میں آؤں، میرے پہ پھول پھینکے جائیں، آپ آئیں، آپ کے بیٹے کی بارات آئے، آپ جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ جائیں بیٹے کو لینے، بیرون ملک سے بیٹا ہے، کبھی کسی نے کہا کہ پہلے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لو، یہاں پھول پھینکنے آ گئے ہو؟ کسی نے فتویٰ نہیں مانگا، سب کو پتا ہے کہ جب کوئی آئے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے یار، مجھ نکمے کا استقبال کے لیے فتویٰ نہیں چاہیے؟ فتویٰ یاد آیا تو آمینہ کے لال کے استقبال کے لیے آیا، پھر ذرا اپنے اندر اترنا چاہیے کہ میں ہوں کیا،
میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میں کھڑا کہاں ہوں کہ مجھے اس عنوان پہ بھی فتویٰ چاہیے؟ تو یہ محبتوں کا عنوان ہے، یہ الفتوں کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا، نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، میں خارو کیے جاؤ کام اپنا اپنا۔ یہ تو مقدر کی بات ہے، یہ تو اور میں تیسری بات بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بلا کوئی ان کا استقبال ہے؟ دیکھیں جتنا بڑا شخص آتا ہے لوگ اتنا بڑا استقبال کرتے ہیں۔ جلوہ فرازی کن کی ہے، تشریف آوری کون کس کی ہے، تشریف کون لا رہے ہیں؟ آمینہ کے لال، محبوب خدا، امام الانبیاء، جن کی شان یہ ہے کہ جو سیر بھی کرنے آئے تو رب کا عرش کم از کم دیکھ کے پلٹتے ہیں۔ یہ شان ہے، اتنی بڑی کائنات عالم میں سب سے بڑی، اتنی بڑی ذات کے جو کیا خوب کسی نے کہا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ آپ سے بڑا ہے۔ تو اتنی بڑی ذات کی تشریف آوری ہو تو مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، یہ کاغذ کی جھنڈیاں بھی بلا کوئی استقبال ہے؟ یہ کپڑے کا جھنڈا بھی بلا کوئی استقبال ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم ان پہ بھی الجھ پڑے۔ اور میں تو کہتا ہوں یار یہ کاغذ کی جھنڈیاں کیا ہیں میاں، ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دل کاٹ کے محبوب کی راہوں میں رکھ دے اور پھر بھی کہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں ہے۔ اگر کروڑوں جہاں بھی اس محبوب کے قدموں پہ وارے جائیں تو پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اور میں اور آپ کیا استقبال کریں گے یار، میری اور آپ کی کیا حیثیت؟ یہ تو صرف ایک محبتوں کا رنگ ہے اور محبتوں کا ایک انداز ہے جو ہم اختیار کرتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات استقبال کی، تو استقبال تو اس دن ہوا تھا جب حضور جلوہ فراز ہوئے تھے۔ اتنی روشنیاں، اتنے نور، اتنے اجالے، اتنی کمکمیں روشن تھیں کہ حضرت آمینہ سلام علیہ فرماتی ہیں میں بیٹھی تو مکے میں تھی، میں نے بصرے کے محلات بھی دیکھ لیے تھے۔ یار استقبال تو اس دن ہوا جب حضور تشریف لائے، شرق کے جانور غرب کی طرف، غرب کے جانور شرق کی طرف دوڑ لگا رہے تھے اور ایک دوسرے سے سلام لے کر کہہ رہے تھے مبارک ہو آمینہ کے گھر مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ یار انسان تو انسانور، ان کے استقبال میں تو جانوروں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کتنا بڑا کرم ہو گیا، اب ہمارے حقوق بھی متعین کیے جائیں گے اور ہمارے حق بھی ہمیں ملیں گے۔ تو اور یہ ایک اور بات بھی ہے، مجھے پتا آپ تھکے ہوں گے، ٹائم وافی ہو گیا، لیکن ایک بات کر کے مکمل کر دوں تو یہ استقبال کیا، یہ استقبال کیا ہے؟ ایک استقبال ابھی باقی ہے، اور وہ استقبال کیا ہوگا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 کے قریب انبیاء و رسل محشر کے میدان میں اپنی اپنی مسندوں پہ جلوہ فراز ہوں گے، ہر نبی اپنی شان کے مطابق تشریف فرما ہوں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری امتی تک، پھر میرے حضور کے پہلے امتی سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کو لا کے محشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان محشر کے ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں گے، 1.25 کے قریب انبیاء اور رسل اس مجمع محشر میں اپنی شانوں کے مطابق جلوہ فراز ہوں گے۔ ان لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں میں جہاں 1.25 کے قریب انبیاء اور رسل بھی تشریف فرما ہوں گے، جس ایک ذات کا انتخاب میرا رب کرے گا وہ آمینہ کا لال ہوگا۔ استقبال تو اس دن ہوگا نا جب ساری انسانیت ایک ایک نبی کی دہلیز پہ جائے گی اور ہر کسی سے کہیں گے ہمارے بارے میں رب سے بات کیجئے، لیکن ہر کوئی کہے گا اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم، کبھی حضرت موسیٰ، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی دہلیز پہ امتیں جائیں گی اور ہر نبی کہے گا کسی اور سے جاؤ، میں رب کے ساتھ بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آج کہا جاتا ہے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے رب سے؟ صاحب 1.25 انبیاء ادھر موجود ہوں گے، لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان، اور رب اپنی شان جلالت کے مطابق اپنے عرش پہ جلوہ فراز ہوگا، لیکن کوئی ڈائریکٹ رب کے پاس نہیں آئے گا۔ رب تو ڈائریکٹ ادھر موجود ہوگا لیکن کوئی رب کے ذات نہیں آئے گا، رب کے پاس نہیں آئے گا، اور رب بھی کسی ایک سے بات نہیں کرے گا۔ 1.25 کے انبیاء جلوہ فراز ہوں گے اس لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کے ہجوم میں، جس ایک ذات کا انتخاب ہوگا وہ آمینہ کا ہی لال ہوگا۔ اور جب بات شروع ہوگی کیا لطف ہوگا اس کا بھی،
حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے ایسے کلمات عطا کیے جو میرے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے. اور پھر حضور کا رب بھی بات کسی سے نہیں کرے گا. اور حضور کیسے بات کریں گے؟ اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں رب کی حضور سر سجدے میں رکھ دوں گا اور میں ایسی ثنا کروں گا کہ عرش سے ایک آواز آئے گی، ارفع راسک یا احمد، پیارے احمد سر انور تو اٹھائیے، آپ جیسے کہیں گے بات قبول کی جائے گی. کالی کملی اوڑھ کر وہ محشر میں آ جائیں گے، پھر محشر کا سارا نقشہ ہی بدل جائے گا. تو استقبال باقی ہے میرے بھائی، استقبال وہ ہے یار. کل محشر کا میدان ہوگا، ایک منادی کھڑے ہو کر اعلان کرے گا، یا محشر الجمع غدو ابصارکم، اے محشر میں جمع ہونے والو اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، فاطمہ بنت رسول کی سواری گزرنے لگی. یار ان کا تو استقبال کیا دیکھنے والا ہوگا. تو وہ استقبال باقی ہے صاحب. یہ تو محبتوں کے رنگ ہیں. لیکن آخری بات، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغاں، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، بیٹا یہ سب کچھ باعث برکت ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں. یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں. اس کو منزل نہ سمجھ بیٹھنا. یہ آغاز ضرور ہے، یہ برکت والا ضرور ہے، لیکن منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے، منزل ان کی سیرت ہے. ہم نے منزل کا سفر کرنا ہے. کتنا اچھا ہو جائے کہ جب کوئی نوجوان یہاں سے اٹھ کے جائے، صبح فجر کی نماز میں با جماعت نظر آئے. علامہ صاحب اس کو مبارکباد دے کہ بیٹا کمال کر دی، آج پہلی نماز فجر کی اور وہ بھی با جماعت. یہ راتوں رات تبدیلی کیسے آ گئی بھائی؟ وہ کہ حضرت آپ کو نہیں پتا، رات تو ان کا میلاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں رکھی گئی ہے. یہ منزل ہے نا، یہ منزل ہے ہماری. کتنا اچھا ہو جائے کوئی بہن برقے کی چادر، حیا کا پہرا، اوڑھنی، سقاف اپنے اوپر اوڑھ لے، اور اس کی ہم جولیاں کالج میں، یونیورسٹی میں پوچھیں کہ یار تو کہتی تھی کہ یہ برقع بوجھ ہوتا ہے، یہ قید خانہ ہوتا ہے، اب برقع بھی لے لیا، چادر بھی آ گئی، سقاف بھی آ گئی، اوڑھنی بھی خرید لی، یہ سب کچھ کیسے بدل گیا؟ تو وہ کہے بہن تمہیں نہیں پتا، رات تو ان کا میلاد سنا ہے جن کی بارگاہ میں کافر کی بیٹی بھی آئی تو اس کا سر برہنہ سا محبوب سے دیکھا نہیں گیا، اپنے کندھوں کی چادر اس کے برہنہ سر کے اوپر ڈال دی. کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کہا بیٹی تو ہے. کہا اس میلاد والے آقا کا آج پیغام سن لیا، آج کے بعد کوئی غیر محرم میرا چہرہ نہیں دیکھے گا. یہ حقیقت کی راہیں ہیں، مجھے اور آپ کو اس کو حاصل کرنا ہے. ساری منزل کو سمو کے دو جملے میں کہوں تو میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا خانہ دکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں. کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے، نہ کسی کو بتانا پڑے. تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضع قطع شکل و صورت چال ڈال ایسی ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے. یہ ہماری منزل ہے. ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز. ان کی ہر سنت ہو ثاقب، جان و دل سے بھی عزیز. مصطفیٰ کی ذات میں یوں فنا ہو جائیے. آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے. ادارت المصطفیٰ انٹرنیشنل ہلکا رحیم یار خان کی طرف سے میں ایک دعوت بارے دیگر آپ کو یاد دہانی کروا دوں. 27 اکتوبر بروز بدھ بعد از نماز مغرب تا عشاء میرے استاذ مکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب آپ کے شہر رحیم یار خان میں تشریف لا رہے ہیں. پی سی مارکی خانپور اڈا نہر کنارہ روڈ رحیم یار خان میں آپ تشریف لائیں گے 27 اکتوبر بروز بدھ بعد از مغرب. آپ وقت پر تشریف لائیے گا. یہ کو 10 بجے جلسہ ختم نہیں ہونا، یہ عشاء کی نماز سے پہلے پہلے ختم ہو جانا ہے. مختصر وقت ہے لیکن اگر آپ بر وقت تشریف لائیں گے تو بہت سا دین کا حصہ آپ کو سیکھنے نصیب ہوگا. ایک نمبر نوٹ کر لے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کبھی دوبارہ بھی قبلہ مصطفی صاحب رحیم یار خان تشریف لائیں گے تو آپ کو بر وقت اطلاع آ جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ایک آفیشیل ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے قبلہ اعظم صاحب کا کلپ شیئر کیا جائے گا جس سے آپ خود بھی فیض یاب ہوں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو نوجوان انشاءاللہ بڑی جلد ربیع الاول کے بعد ماہانہ دروس قرآن مجید کا سلسلہ رحیم یار خان میں شروع ہو رہا ہے، جس کا آپ اگر حصہ بننا چاہیں، نوجوان اس دعوتی عمل میں شامل ہونا چاہیں، درس قرآن کے لیے یا حضرت کے ساتھ طریقت کا رشتہ قائم رکھنا چاہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں گے تو اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. 0320 039
0040 0320 039 0040 0320 039 40 0320 039 0040। 27 अक्टूबर बरोज़ बुध बाद अज़ नमाज मगरिब हम आपके मुंतज़िर होंगे। आपने ख़ुद तो तशरीफ़ लाना ही है, लेकिन मेरी आरज़ू होगी आप जब तशरीफ़ लाएं तो अपने साथ कम अज़ कम 5 दोस्तों को ज़रूर दावत दीजिए और अपने हिस्से का चिराग रोशन रखिए। न जाने दोबारा ज़िंदगी में ये मौका कब बने। ये लम्हात गनीमत हैं। एक बाअमल शख्स की गुफ्तगू हमने देखा है कि जब मेरे हज़रत बोलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दिलों की धरतियाँ सैराब होती हैं और राह दीन पे चलने के जज्बे पैदा होते हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों नौजवान हैं जिनको इस ज़ुबान ने अल्हम्दुलिल्लाह तासीर का नूर दिया और वो गुनाहों की ज़िंदगियां छोड़ के नेकियों की राहों के मुसाफिर बने, इस तमन्ना के साथ कि हो सकता है हमारी दावत पे आया हुआ शख्स कोई एक कुरान की आयत, कोई एक हदीस का जुमला उसके मन में उतर जाए और अल्लाह उसको राह हदायत अता कर दे। इस जज्बे के साथ में और आप जब पहुंचेंगे, जब दिल में आरजू होगी कि मालिक आज जो तेरे रसूल का पैगाम सुने वो हमारी रूहों में उतर जाए, तो यकीनन इतने सफ़र के साथ आप जब पहुंचेंगे तो आपकी दिलों की धरतियों में पैगाम रसूल उसका इबलाग होगा और ज़िंदगियों को नई बहार नसीब होगी। हमारे नौजवानों की आंखें आपके लिए फ़र्श राह होंगी। अल्लाह मुझे आपको तौफीक आते अमल नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना